بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پاکستان اور سعودیہ کے درمیان جو نئی اسٹریٹجک پالیسی بنی ہے جو کہ دفاع کی ہے، اور اس کا جو یقین کریں کہ نتیجہ ہے، مجھے سن کے بڑی مزہ آ رہا ہے کہ انڈیا کے تمام چینلز رو رہے ہیں۔ پاکستان میں اتنی خوشی نہیں منائی جا رہی جتنی انڈیا کے اندر غم منایا جا رہا ہے۔ آپ کو نہیں معلوم ہے کہ دشمن کیا سوچ رہا ہے۔ دشمن کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل چکی ہے اس وقت۔ ایگزیکٹلی میں لٹرلی بتا رہا ہوں۔ نہیں یقین تو آپ بے شک انڈین چینل لگا کے دیکھ لیجئے، یا ان کی جو وائرل کلپس ہیں وہ بھی دیکھ لیجئے۔ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ جب وہ یہ لفظ بول رہے ہیں نا، یعنی کہ اب پاکستان پہ حملہ، یعنی کہ سعودی عرب پہ حملہ تصور کیا جائے گا، یا سعودی عرب پہ حملہ پاکستان پہ حملہ تصور کیا جائے گا۔ اور پھر وہ خود اس چیز کی ایکسپلینیشن کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر بھارت پاکستان پہ حملہ کرتا ہے تو سعودی عرب بھی پاکستان کے ساتھ مل کے بھارت پہ حملہ کرے گا۔ یہ چیز دشمنوں کو کھائے جا رہی ہے، اور ہمارے ملک میں کیونکہ وہ پولیٹیکل ریزنز چل رہی ہے نا، جو اس کی وجہ سے جو ہے وہ اتنی بڑی خوشی کو دبایا جا رہا ہے۔ ناظرین، آپ کو معلوم نہیں ہے انڈیا کے چینل کیا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا نیٹو بن گیا ہے۔ جس طریقے سے یورپ کا نیٹو ہے، یہ اب مسلمانوں کی دو نیٹو بادشاہ بن گئے ہیں یہ دونوں ملک، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی نیٹو بن گئی، اور اس میں اور ملک آتے جائیں گے، تو یہ ایک پوری فورس بنتی جائے گی۔ ناظرین، پاکستان کی اہمیت مئی میں دنیا نے دیکھ لی، اور یقین کریں کہ اب میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم انڈیا کے احسان مند ہیں کہ انڈیا نے ہماری جو چھپی ہوئی طاقت تھی وہ اس کو ظاہر کروا دیا۔ دنیا نہیں جانتی تھی کہ پاکستان کے پاس اتنی طاقت ہے، یعنی دفاعی لحاظ سے پاکستان اتنا سٹرونگ ہے کہ S-400 فیل، فرانس کے رافیل فیل، اسرائیل کے سارے ڈرونز وہ تو مذاق کی جوک ہی بن کے رہ گیا۔ پھر اس کے بعد ان کے برہماس میزائلز جن پہ ان کو بہت زیادہ فخر تھا، ٹوٹل فیل، یعنی 100% فیلئر۔ جیسے ہوتا ہے نا کڈنی فیل ہو جائے تو بندے کی ڈیتھ ہی ڈیتھ ہے۔ جی ناظرین، انڈیا اس وقت اس حالت میں جا چکا ہے۔ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اب ناظرین، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اچانک سے یہ ہوا کیسے کہ وزیر اعظم شہباز شریف جاتے ہیں، اور ہم نے اپنی مطلب یہ ہے کہ میں خود بوڑھا ایک انسان ہوں، اور میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا کہ پاکستان کے جہاز سعودیہ میں داخل ہو رہے ہیں بادشاہ کا، اور جناب جو ہے وہ سعودی عرب کے جو لڑاکا طیارے ہیں وہ ویلکم کر رہے ہیں، اور اس کو جناب سیکیورٹی دے رہے ہیں، اور سعودی عرب میں وہ لینڈ ہو رہا ہے۔ ناظرین، میں سعودی عرب میں ایک عمر کا حصہ گزار کے آیا ہوں، 23 سے 25 سال گزار کے آیا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ جب امریکہ کے پریزیڈنٹ نے آنا ہوتا تھا یا کچھ تو پورے جھنڈے لگ جاتے تھے، اور یقین کریں کہ ہمارے دلوں میں آگ لگتی تھی۔ یہ ہو کیا رہا ہے یار؟ یہ مسلمان ملک ہے، اس کو چاہیے، سعودی عرب کی بات کر رہا ہوں، کہ یہ پاکستان کو اپنے ساتھ ملا ہے، یہ امریکہ کو ملا رہا ہے، یہ ان کو اتنا زیادہ پروٹوکول دے رہا ہے۔ آج میرے رب نے وہ وقت لایا کہ میں یقین کرو کہ پاکستان میں بیٹھ کے یہ دیکھ رہا ہوں کہ سعودی عرب کی تمام شاہراہوں پر، ریاض میں ہر جگہ پر شاہراہوں پر، اور ان کی جو وہ ٹاور بلڈنگز ہیں، جو کنگڈم ٹاور بلڈنگ ہے ریاض کی، اس میں پاکستانی جھنڈے لہرا رہے ہیں، اور باقی ایک سعودیہ کا اور پاکستانی، دونوں سبز جھنڈے گنبد خضرا کی حفاظت کے لیے متحد ہو گئے ہیں، کعبہ کی حفاظت کے لیے متحد ہو گئے ہیں۔ وہ تو خیر پہلے بھی پاکستان نے ظاہر اس کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے، لیکن اب ناظرین، پاکستان پر حملہ، سعودیہ پر حملہ، سعودیہ پر حملہ، پاکستان پر حملہ، ایسے تصور کیا جائے گا دشمنوں کو آگ لگ گئی ہے۔ ناظرین، اب ان کے منہ سے الفاظ نہیں نکل پا رہے، لیکن پاکستان کو چاہیے کہ پاکستان کو سوشل میڈیا پر چاہیے کہ اتنی زیادہ اس کا پروپیگنڈا کیا جائے، ایک کیمپینز چلائی جائیں پاکستان کے سوشل میڈیا پہ کہ یس وی آر یونائٹڈ ناؤ، ایٹ لاسٹ وی آر یونائٹڈ ناؤ۔ اور الحمدللہ سعودی عرب کو بھی معلوم ہو گیا۔ کیسے پتہ چلا سعودی عرب کو معلوم ہوا؟ پاکستان کا نمبر 1 انڈیا کا احسان کہ انڈیا نے حملہ کیا اور پاکستان کی طاقت سامنے آئی، تو سعودیہ نے دیکھا کہ جناب انہوں نے تو جناب ستیہ ناش کر کے رکھ دیا انڈیا کا، انڈیا کو تو انہوں نے ہلنے ہی نہیں دیا، اور مار کے وہ پھینک دیا، اور جناب وہ جا رہے ہیں جناب
اور خیر خیریت سے جا رہے ہیں، ایک طیارہ بھی نہیں گرا. یہ سارا سعودی عرب نے مانیٹر کیا. اور دوسرا کیا ہوا کہ جب امریکہ میں جو سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا، جو پاکستانی مندوب کی جو بہت جس کو کہتے ہیں نا دبنگ سپیچ تھی، جو لفظ دبنگ انڈیا والے استعمال کرتے ہیں نا، یہ ہوتی ہے دبنگ سپیچ، کہ سامنے بیٹھا ہوا ہے اسرائیل کا مندوب اور اس کو ایسے جواب دیے گئے ہیں. اور یقین کرو کہ اس طریقے سے کہ دنیا حیران ہوگی کہ یار یہ کون سا ملک ہے، یہ جو قرضوں پہ چلنے والا یہ وہ ملک ہے جو اس طریقے سے اسرائیل کو جواب دے رہا ہے. اور وہ 57 ملک جو مسلمان ہیں وہ مطلب یہ ہے کہ ابھی جواب دینا چاہ رہے ہیں، لیکن ان کے دل میں ابھی خوف ہے تھوڑا تھوڑا، جو کہ ختم ہوتا جائے گا انشاءاللہ. سعودی عرب نے اسی لیے اسٹیپ اٹھایا کہ اسرائیل بھی دیکھ لے کہ میں اب قطر نہیں ہوں. اگر سعودی عرب کے کسی علاقے پہ کوئی بھی حملہ ہوا تو پاکستان کے جناب جی J-35 اور J-10 جو بھی تھنڈرز ہیں پاکستان کے پاس اور جتنے بھی میزائلز ہیں وہ ایکٹیو ہیں. یہ بہت بڑا سعودیہ نے اپنی سیکیورٹی بھی دیکھی ہے، حرمین شریفین کی سیکیورٹی بھی دیکھی ہے، اور ہمارے لیے تو یہ ہمارا دین ہے، مذہب ہے کہ حرمین شریفین کی سیکیورٹی اور اس مقدس زمین کی سیکیورٹی ہر پاکستانی کے دل کی خواہش ہے. تو ناظرین پلیز میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ کیمپین چلوائیں، دنیا کو بتائیں کہ یس پاکستان سعودی عربیہ کا حصہ بن گیا ہے. بیچ میں جو دوسری مخالف پارٹیاں ہیں آپ سے درخواست کرتا ہوں پہلے ہمیشہ اسلام اور پاکستان دیکھا کریں، بعد میں دیکھا کریں کہ کون سا آپ کا فیور لیڈر ہے اور کون سا نہیں ہے. یہ پاکستان اور سعودیہ کی دوستی، یقین کریں کہ اس پہ بات بہت لمبی ہو سکتی ہے لیکن میں اتنی لمبی کرنا نہیں چاہ رہا. یہ خطے میں ایک نیا موڑ ہے، یہ ایک نیا موڑ ہے جہاں سعودی عرب نے باقی اسٹریٹجک جو ہے وہ اسٹریٹجک مفاد اور ڈیفنس میں یہ سائن کیے ہیں، باقی معاملات میں بھی آپ کی ہیلپ ہوگی اور ہوتی رہے گی. اور اب میں جب سعودی عرب میں ہوتا تھا تو مجھے دیکھ کے دکھ ہوتا تھا کہ انڈینز کی کافی رسپیکٹ تھی، اچھی اچھی سیلریز بھی لیتے تھے، اور سارے ویزے ہماری کمپنی میں جب بھی ویزے نکلتے تھے 10 ویزے اس میں 7 انڈیا کے ہوتے تھے، 2 پاکستان کا، 1 فلپین انڈونیشیا کا، یا اس طریقے سے ہوتے تھے. اور میں اپنے کفیل سے کہتا تھا کیوں پاکستان کے ساتھ یہ آپ لوگ کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتا تھا کہ تم لوگ بڑے غصے والے ہو، تم لوگ انا پرست ہو، تم لوگ جھگڑتے ہو، تم لوگ آگے سے بولتے ہو، ہمیں یہ چیز پسند نہیں ہے. تو اس لیے ہم انڈینز کو بلاتے ہیں. یہ میرے کفیل نے مجھے اس وقت بتایا، اور آج کاش کہ وہ میرا کفیل سامنے ہوتا تو میں اسے کہتا کہ تم لوگوں کو وہی ہمارا بولنا پسند آیا ہے، کیونکہ یہی بول جب آپ کے ساتھ بولتے تھے تو آپ کو برا لگتا تھا. اب جب ہم نے آپ کے دشمنوں کے ساتھ اس لہجے میں بات کی ہے تو اب آپ کو لگا ہے کہ ہم بہت پیارے ہیں، اور واقعی ہم آپ سے دل سے محبت کرتے ہیں. آپ سعودی عرب ہو، آپ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی زمین سے ہو، اور ہمارا تو خون بھی حاضر ہے، ہمارا خون کا آخری قطرہ بھی اس سرزمین کے لیے حاضر ہے. تو ناظرین خوشیاں منائیے، یہ پاکستان کی دوسری بڑی جیت ہوئی ہے اس جنگ کے بعد. جزاکم اللہ خیر.